السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یوں تو دنیا میں محبت کی بہت سی مشہور داستانیں موجود ہیں، جن میں لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، سونی ماہیوال، شیریں فرہاد، رومیو جولیٹ سرفہرست ہیں۔ ان ساری کہانیوں کے مرکزی کردار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی ویلن ہے جو ان کے ملن کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہے، اور کہانی کے اختتام پر دونوں پریمی کی موت ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی لڑکا دیوانوں سی حالت میں دیکھا جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں مجنوں بنا پھر رہا ہے؟ مجنوں جو دیوانگی کی حالت میں صحرا کی خاک چھانتا رہا اور لیلا لیلا پکارتا رہا۔ اس کی پکار میں اتنی شدت تھی کہ لیلا کو آنا ہی پڑا، مگر انجام ان دونوں کا بھی وہی ہوا جو باقیوں کا ہوا۔ ایک محبت کی کہانی بنگالی ناول نگار شرد چندر نے بھی لکھی تھی۔ کہانی ہے دیوداس۔ یوں تو شرد چندر نے کئی بہترین ناول لکھے، مگر دیوداس کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ناول پر مختلف زبانوں میں تقریباً 11 بار فلمیں بن چکی ہیں۔ 3 فلمیں تو ہندی زبان میں ہی بنی ہیں اور تینوں کو ہی کامیابی ملی۔ ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار نے دیوداس کے کردار میں جان ڈال دی۔ ان کی اداکاری دیکھ کر لگا کہ اگر دیوداس واقعی ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا۔ دیوداس کی کہانی کا ویلن خود دیوداس ہی ہے۔ جہاں ایک طرف دیو اور پارو کی کہانی میں ذات پات، اونچ نیچ کا فرسودہ نظام ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے، وہیں دوسری طرف دیوداس جو ایک غیر سنجیدہ مزاج کا مالک ہے، وہ اپنے اور پارو کے لیے ثابت قدم نہیں رہ پاتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے بہت قریب ہے تو اس کی قدر بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کہاں جائے گی، میرے پاس ہی تو ہے۔ یہی سوچ دیوداس کی بھی ہے کہ پارو کہاں جائے گی، میرے پاس ہی رہے گی، اور اس لیے اسے اپنے پارو سے محبت کا ادراک نہیں ہوتا۔ مگر جب وہ کلکتے جا کر پارو کو خط لکھتا ہے کہ ہمارا ملن نہیں ہو سکتا، تمہارا خاندان میں بیٹی بیچنے کا رواج ہے اور میرے والدین یہ رشتہ کبھی منظور نہیں کر سکتے ہیں، تو مجھے بھول جاؤ۔ خط پوسٹ کرنے کے فوراً بعد ہی اس کا دل بے چین ہو اٹھتا ہے اور اس کے دل میں پارو کو کھونے کا خوف سمانے لگتا ہے، اور تب ہی وہ پارو سے اپنی محبت کو جان پاتا ہے۔ بات کریں اگر پارو کے کردار کی، تو تال سونا پور کی رہنے والی پارو، جسے بچپن سے ہی دیوداس سے بے حد لگاؤ ہے اور جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب پارو کا باپ اسے پیسے کے خاطر اس کا رشتہ ایک بڈھے سے طے کر دیتا ہے، تب پارو اس وقت کے معاشرے کے حساب سے ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھاتی ہے اور آدھی رات کو اپنے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور بے خوف ہو کر دیوداس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنانے کو کہتی ہے۔ مگر تب دیوداس اسے کوئی جواب نہیں دیتا، مگر پارو پر امید رہتی ہے کہ دیوداس اسے ضرور اپنائے گا۔ مگر دیوداس کے خط میں اپنے خاندان کے متعلق توہین آمیز باتیں پڑھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ واپس آ کر جب دیوداس اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں پارو، تب پارو اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے خط میں کیا لکھا تھا، اور کیا صرف دیو یا اس کے والدین کا راضی ہو جانا کافی ہے؟ پارو کی انا آڑے آ جاتی ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے اس کے والدین نے اس کے لیے ایک قابل اور دولت مند انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یوں پارو شادی کر کے ہاتھی پوتا چلی جاتی ہے۔ ادھر کلکتے میں دیوداس کی ملاقات چنی لال سے ہوتی ہے، جو اسے ایک طوائف چندر مکھی کے پاس لے جاتا ہے۔ دیوداس چندر مکھی کو پہل تو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ چندر مکھی کو پہلی ہی ملاقات میں دیوداس سے موہ ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے دیوداس چندر مکھی کے کوٹھے پر آنے لگتا ہے اور خود کو شراب میں غرق کر دیتا ہے۔ چندر مکھی پر دیوداس کی صحت کا اثر ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر دور گاؤں میں جا کر لوگوں کی سیوا کرنے لگتی ہے۔ کسی طرح ایک ناچنے گانے والی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر سادہ سی زندگی جینے لگتی ہے۔
یہ دیکھ کر دیوداس بھی حیران ہو جاتا ہے، مگر دیوداس اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دل تو پارو کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ دیوداس کی عادتوں کی وجہ سے اس کے ناطے رشتے دار دور ہو جاتے ہیں۔ اپنے آخری وقت میں پارو سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے وہ بیماری کی حالت میں بھی ہاتھی پوتا کا سفر طے کرتا ہے، مگر اسے آخری بار دیکھنے کی خواہش بھی ادھوری رہ جاتی ہے، اور پارو وہ تو اس کی لاش بھی نہیں دیکھ پاتی ہے۔ اسے لاوارث سمجھ کر ڈوم اٹھا کر جلانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور یوں اس محبت کی کہانی اور بدقسمت دیوداس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کہانی میں کبھی دیوداس کی بزدلی تو کبھی پارو کی انا آڑے آ گئی، اور کہانی کا ایک اداس انت ہوا۔